سامنے والا کہتا ہے ہم تجھے اپنی بیٹی دے دیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے گا، اس کے بدلے میں تو ہمیں قیمت کیا دے گا؟ او ساتھیوں میری طرف دیکھو، میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، پیارے نبی کے صحابی کی دلچسپ داستان سنا رہا ہوں، آپ کے دل میں نرمی کا ایک جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سنو اس حدیث شریف کو، امام طبرانی بھی لے کر کے آئے ہیں، اسد الغابہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی متعدد کتب کے اندر میرے ساتھیوں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صحابی آگے کی داستان سناؤ۔ وہ روتے جاتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس باپ سے کہا، اس سنگ دل باپ سے کہا ارے تو اپنی بچی کی اگر پرورش نہیں کرتا تو مجھے دے دے، تو قیمت کی بات کرتا ہے تو سن، میری 2 اونٹنیاں جو تیرے پاس ہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لے، اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس کی نرم دلی کو سلام کرو، اس کے جذبے کو سلام کرو، اس کی ہمت کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں ابھی قیمت پوری نہیں ہوئی، تو مسکرا کے ساسا کہتے ہیں یار ایسا کر، جس اونٹنی پہ میں سوار ہو کر کے آیا ہوں وہ بھی تو ہی رکھ لے، مگر اپنی بیٹی میرے حوالے کر دے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میرے ساتھیو حضرت ساسا کہتے ہیں کہ وہ شخص اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی بیٹی دے دیتا ہوں، آپ کی 2 اونٹنیاں تو میرے پاس ہیں ہی، یہ اونٹنی آپ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں، میرا ایک آدمی جائے گا وہاں پہ اتر جائیں اور یہ اونٹنی ہمیں دے دیں، ہم تک پہنچ جائے گی۔ یا رسول اللہ میں نے تینوں کی تینوں اونٹنیاں اسی کے حوالے کر دی۔ حضور میں اس ایک اجنبی باپ کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آیا، میں اس کو پالتا تھا، اس کی پرورش کرتا تھا، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی خاندان کا رشتہ ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ ہے، بس ایک ماننا ہوتا ہے، بس ایک انسانیت ہے یا رسول اللہ۔ میں اس کو لے کے آیا، وہ بچی میرے سینے پہ کھیلتی تھی، مجھے ایسا پیار ہو گیا جیسے ایک باپ کو اپنی سگی بیٹی سے پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو میری عادت یہی بن گئی، میرا مزاج یہی بن گیا کہ آس پاس میں پتہ لگاتا کہ کس کے یہاں پہ پیدائش ہونے والی ہے، جن پریواروں میں جن خاندانوں میں بیٹیوں کو زمین میں دفنانے کا رواج تھا یا رسول اللہ وہاں پہ میں نے اپنے لوگ لگا دیے تھے، اپنے نمائندے لگا دیے تھے، اور میں پتہ کرتا تھا کہ پوچھو اگر بیٹی ہوئی ہوگی تو زمین میں نہ گاڑے، ہم اس بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ میرے ساتھیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کی چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ دیدہ ہیں، کہتے ہیں ساسا تم نے بڑا اچھا کام کیا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اس طرح سے کتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، کتنی بیٹیوں کو تم نے زمین میں گڑنے سے بچا لیا، کتنی بچیوں کی زندگی بچا لی۔ روتے ہوئے ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچا لی، 360 بچیوں کو اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے بچا لیا، ان کی میں نے پرورش کی۔ یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے جو یہ نیکیاں کی اس کا مجھے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اے میرے صحابی، سبحان اللہ، ابھی آ رہے ہیں آپ ہماری طرف دیکھیے، اس طرف کچھ لوگ، باقی تو ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک بیٹھے ہیں، بیٹھ جائیے سر، آپ بھی بیٹھیے، کیوں کھڑے ہیں بھئی آپ لوگ؟ میرے خیال سے زیادہ آپ لوگ قریب قریب ہو کے بیٹھ گئے، تھوڑے فاصلے سے بیٹھو، تھوڑی جگہ بنا کر کے بھی رکھو، چونکہ جگہ تو ماشاءاللہ کافی ہے، ایسا تھوڑی یہ جگہ کم ہے، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ بیٹھو، آپ بھی بیٹھو، جو حاجی صاحب بٹھاؤ ان کو ذرا، یہ جو ہے بیٹھ جائیے۔ دیکھیے حضرت بھی آ چکے ہیں، آپ تشریف رکھیں، وہ اسٹیج پہ آ جائیں گے، سب قریب سے زیارت کر لینا۔ جو بیچ میں ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں، جو بیچ میں کھڑے ہیں، پیچھے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں، اور جو سائیڈوں میں کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ جو بیچ میں کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف رکھیں، خاکسارانِ حق ذرا اس کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے کچھ صاحب انتظار میں ہوں کہ ہم سے آگے کہا جائے تبھی بیٹھیں گے۔ چلیے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طریقے سے 360 بیٹیوں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضور رونے لگے، حضور نے فرمایا ساسا تم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میری نیکیوں کا کیا پھل ملا، تمہیں دامن مصطفیٰ مل گیا، اسی کا تو پھل ہے۔ اچھا آنے دیجئے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے، نعرہ لگا دیجئے، قاری صاحب حضرت آ رہے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کریں۔
मगर अपनी जगह है रहें, नारे मुसाफे के लिए रिसालत। आगे न बढ़े। अपनी में है चाहने वाले हुसैन के, ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ, ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मीं फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। ये मैं चाहता हूँ आप सारे लोग कहें हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका शेख भाई माशाल्लाह भी लगाए नारा, बैठे रहने दो लोगों को। आप कलाम सुनिए, इंशाल्लाह फौरन पेश कर दिया जाएगा। आप सारे लोग कलाम सुनिए। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए, हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ ले गए। मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हज़रात ये जो इतने लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हो गए, अभी आपसे कहा था बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। आप कहना क्यों नहीं मानते? बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए, खुदा रसूल के वास्ते बैठ जाइए। बस ठीक है, इसी तरीके से बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। ये अंजुमन खिदमत मिल्लत के लोगों ने जो ग्राउंड मुंतखब किया था, देख लीजिए वो ग्राउंड भी मुझे छोटा नजर आ रहा है। हर तरफ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का सैलाब नजर आ रहा है, मगर ये सैलाब पुरसुकून रहना चाहिए। ये सैलाब सुकून के साथ रहेगा तभी तो खिताब हो पाएगा। और अभी तो माशाअल्लाह मखदूम गिरामी हुजूर ताजुल मशाइख के शहजादे जो शाहीन सिफत और बुलंद निगाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनके इरादे फौलादी हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, और हजरत की तो तशरीफ आवरी हो ही गई है। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से बैठे हो वैसे ही सुकून के साथ बैठे रहो। मैं ये बता रहा था, इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया जो मैं आपको सुना रहा था। मैं आपको बता रहा था कि हजरत अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बेटियों की जिंदगी बचाई है। अब मुझे बताइए कि मैंने जो ये नेकियां की हैं, आका मुझे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया, ऐसा तूने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ लिया, ये उसी नेकियों का तो सिला मिल रहा है। तू मेरा गुलाम बन गया। गोया हम मुस्कुरा करके हजरत सहसा जो कह रहे थे, उनके दिल की जो आवाज थी, उनके जो नजरियात थे, उसको दो मिसरों में सुनिए, उनको दो मिसरों में सुनिए कि फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान का दामन, ये मैं रहमदिली के हवाले से सुना रहा था। आखिरी वाकया फिर मेरी तकरीर खत्म। और सियर व अलामी नुबला में इमाम ज़हबी इस रिवायत को लेकर के आए हैं कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलिए कौन है ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के शहजादे। जोर से बोलिए, किसके शहजादे? इमाम अली बिन हुसैन, जिनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। जब आपका विसाल हो गया और आपको गस्साल ने नहलाया तो आपकी पुश्ते अधर पे वजन उठाने के निशानात देखे गए। बाद में ये बात बाहर जिक्र में आ गई और पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि आखिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर वजन उठाने के निशानात कैसे थे। ये बात जब ज्यादा फैली तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो खादिम खास थे, उन्होंने कहा कि हजरत ने तो मना किया था कि राज फाश न होना चाहिए, मगर चूंकि अब बात दूर दूर तक फैल चुकी है कि इमाम हुसैन के शहजादे शेर खुदा के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अधर पर आखिर ये वजन उठाने के
نشانات کیسے ہیں؟ اب یہ بات جب پھیل بھی گئی ہے تو سنو، دراصل بات یہ ہے جب مدینہ کے تمام لوگ اپنے اپنے مکانوں میں جا کے سو جاتے تھے، اللہ اکبر، جب بچے بچیاں مرد عورت چھوٹے بڑے سب محو خواب ہو جاتے تھے، رات کا آخری پہر ہوتا تھا یا رات آدھی رات کے بعد حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین اپنی پشت ادھر پر راشن کٹ یعنی راشن کو پیک کر کے کھانے پینے کا سامان پیک کر کے اپنی پشت ادھر پہ لے جاتے اور ان کے گھروں کی چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ صبح کو جب وہ گھر والے اٹھتے تھے حیرت کی انتہا نہیں رہتی تھی، آخر کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کر کے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ بعد میں ایسے پریواروں کو شمار کیا گیا کہ ایسے پریوار کتنے تھے جو حضرت امام زین العابدین کی خفیہ مدد سے چل رہے تھے، جن کے گھر کے چولہے حضرت امام کی امداد سے چلا کرتے تھے، آپ کی خیرات سے چلا کرتے تھے، آپ کی قد و کاوش کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے پریوار مدینہ شریف کے اندر 100 پریوار تھے جن کے گھروں کا چولہا علی کے پوتے امام زین العابدین کی امداد سے چل رہا تھا۔ محرم آ رہا ہے میرے ساتھیوں، بلکہ آ گیا ہے، آج چاند ہو گیا ہے۔ تمہیں 3 یا 4 پیغام دے کر کے میں آپ حضرات سے رخصتی چاہوں گا۔ نمبر 1 پہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، اپنے غریب بھائیوں کے کام آؤ۔ کوئی تمہارے قریب میں رہتا ہے، اسکول کی فیس جمع نہیں ہوئی ہے، اس کی فیس جمع کر دو۔ تمہارے قریب میں غریب بہن بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کی شادی میں تعاون کرو۔ میں انجمن امین البرکات، انجمن غلامان برکات اور انجمن شاہ برکات اور یہ جو انجمن خدمت ملت ہے، ان تمام حضرات سے کہوں گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہو، ہر موقع پر قوم کی آواز بھی بنتے ہو، ہر طریقے سے کام کرتے ہو، لیکن ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ یہ کام بھی کرو۔ ارے کسی غریب کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب تم نے کھلا دیے، کربلا میں امام علی مقام کی روح پاک خوش ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ کم از کم 10 دن میں یعنی پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک کم از کم ایک ختم قرآن پاک کر لو، روزانہ 3 پارے پڑھ لو۔ اور ختم قرآن جب ہو جائے شیرنی رکھ کے ایصال ثواب کر دو اور یہ خراج عقیدت امام علی مقام کی بارگاہ میں اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ نمبر 3 پہ آپ حضرات سے کہوں گا اور اس پہ آپ خاص طور پہ توجہ دیں، دیکھو بیہودہ رسومات میں بدعات و خرافات میں ہرگز نہ پڑیں، امام علی مقام کا منہج اپنائیں اور یہ سوچیں کہ فاطمہ کے بیٹے نے اس قدر زخم کھانے کے باوجود بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ شب عاشورہ میں بھی اور عاشورے کے دن بھی ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ ہماری محبت تبھی مکمل ہوگی جب 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں 5 وقتہ نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، مگر کم از کم ماہ محرم میں تہجد کے سجدے بھی کرنے لگے۔ جب ماہ محرم میں کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ باقی کے مہینوں میں کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔